السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایسی ویڈیو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کے ذریعے اللہ تعالی آپ کو بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ وہ وظیفہ سننے سے پہلے آپ ذرا اس بات پر توجہ فرمائیں کہ اللہ ہی بیماری لگانے والا ہے اور وہی شفا دینے والا ہے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی بیماری ہو یا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے اپنے اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ میری اس بیماری کو ختم فرما، پھر صدقہ دیں۔ اس کے بعد آپ علاج کروائیں۔ اس کے بعد کیا کریں؟ آپ اپنا علاج کروائیں سنت کے مطابق، اور جو پرہیز بتائی گئی ہے اس سے پرہیز کریں، کیونکہ علاج کرانا سنت ہے اور پرہیز کرنا واجب ہے۔ اگر آپ پرہیز کریں گے تو آپ کی بیماری ختم ہو سکتی ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو اپنے ہی لیے نقصان ہے۔ تو اس لیے اپنا علاج کروائیں، اور جو علاج کروا کر تھک جائے اور اسے تشخیص نہ ہو کہ مجھے بیماری کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اور وہ علاج کرواتا جا رہا ہے اور اسے افاقہ نہیں ہوتا یا مرض ہی نہیں پکڑی جاتی کہ مرض کیا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان آیات کو، یعنی ان 6 آیات کو چینی کی 11 پلیٹوں پر لکھ دیں اور ہر دن مریض 1 پلیٹ دھو کر پیتا رہے۔ انشاءاللہ تمام مرض ختم ہو جائیں گے۔ وہ آیات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ نمبر 1 آیات، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ 2 آیات، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ 3 آیات، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ 4 آیات، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ 5 آیات، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ 6 آیات۔ آپ ان 6 آیات کو چینی کی 11 پلیٹوں پر لکھتے ہیں، پھر ہر دن مریض 1 پلیٹ دھو کر پیتا رہیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے رہیں، اور اس سب میں ذہن کا بہت بڑا کمال ہے۔ اگر آپ کا ذہن پریشانیوں سے، الجھنوں سے محفوظ ہے تو آپ کی بیماری جلدی ختم ہو جائے گی۔ اگر ان چیزوں سے محفوظ نہیں، پریشانیوں میں، جھنجھٹوں میں، تو آپ کی بیماریاں اور زیادہ بڑھیں گی۔ تو اس لیے آپ اپنے ذہن کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں، اور اس کے ساتھ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اس کے ساتھ صبح و شام کی جو دعائیں بتائی گئی ہیں، جس کے عمل کا کہا گیا ہے، اس پر عمل کریں۔ تو انشاءاللہ
دنیا بھی اچھی گزرے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں یا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں بھی اللہ سے پناہ مانگیں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، اور آخرت میں بھی پناہ مانگیں، کیونکہ دنیا میں پناہ مانگیں گے، آخرت میں پناہ مانگیں گے تو ہم اچھی زندگی بسر کر سکیں گے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جائیں گے، اور چیزوں میں پڑیں گے کہ اس چیز سے سکون حاصل کر لیں، تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس مال و جائیداد ہے، بہت سی چیزیں ہیں، بہت کچھ ہے، دنیا کی سکون کے لحاظ سے ہر چیز ہے، لیکن پھر بھی انہیں سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون کا تعلق دل سے ہے۔ اگر آپ کا دل سکون میں ہے تو اگر آپ دھوپ میں بھی سوئیں گے، پتھر پر بھی سوئیں گے، زمین پر بھی سوئیں گے، آپ کو نیند آ جائے گی۔ اگر آپ کا دل سکون میں نہیں تو وہ اگر آپ نرم بستروں پر بھی سو جائیں تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، اور سکون اللہ سے لینا چاہیے، یا اللہ تو مجھے سکون دے، عافیت دے۔ اس کے ساتھ آپ میری ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ کوئی ایک اس پر عمل کر لے تو اس سے اس کی بیماری ختم ہو جائے اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، جو بات سمجھ نہ آئے کمنٹ کریں، اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔